सलार कमरे में अंधेरा किए सिर्फ नाइट बल्ब की रोशनी में बैठा अपने सामने छोटे टेबल पर विलायती शराब की बोतल रखे ग्लास मुंह से लगाए जैसे सारे जहान से बेनियाज बैठा हुआ था। अरीबा की आंखें उसे इस रूप में देखकर फटी की फटी रह गईं। सही कहते हैं कहने वाले, मोहब्बत की रस्सी को ढीला छोड़ दिया जाए तो वो फासले बढ़ाती चली जाती है। अरीबा को अब अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसके मिजाज के तमाम मौसमों से आशनाई के बावजूद उसने उसे अकेला छोड़कर गलती की थी। सलाह, इससे पहले कि उसकी आंखें आंसुओं से भर आती, उसने लपक कर उसके हाथों से शराब का गिलास छीना था। पागल हो गए हो? मरना ही चाहते हो तो हलाल मौत मरो। ये गंदा हराम मशरूब सवाए जिल्लत और गुमराही के और क्या देगा तुम्हें? छोड़ो। सलार उसकी बात समझने की पोजीशन में नहीं था। तभी लड़खड़ाते हुए फौरन कुर्सी से उठने की कोशिश में उससे टकराया था, मगर अरीबा ने इतनी देर में गिलास खिड़की से नीचे गिरा दिया, जिस पर उसका दिमाग घूमा था। क्यों आई हो तुम यहां? दफा हो जाओ यहां से। उसे परे धकेलते हुए उसने बोतल की तरफ हाथ बढ़ाया था, मगर अरीबा ने वो भी उससे पहले ही उठा ली। दफा हो जाऊंगी, मगर तुम्हारा दिमाग ठिकाने लगाने के बाद। शट अप। वो खिड़की की तरफ बढ़ी थी जब सलार ने घुराते हुए उसे दबोच लिया। अरीबा, मेरा दिमाग खराब मत करो और जाओ यहां से। हरगिज नहीं। उसका दम सलार की सख्त गिरफ्त में घुट रहा था, मगर उसने जिद नहीं छोड़ी। अरीबा, मैं तुमसे उलझना नहीं चाहता। लाओ इधर दो मुझे। बुखार में जलते वजूद के साथ उसका दिमाग भी चकरा रहा था। अरीबा ने खुद को बेबस पाते हुए बोतल दीवार से दे मारी। अगले ही पल कमरे का कीमती कालीन जो वो खराब नहीं करना चाहती थी खराब हो चुका था। तुम मुझे मारकर रहोगी अरीबा, ऐसे चैन नहीं आएगा तुम्हें। वो कितना बेबस हो रहा था उस वक्त। अरीबा आंसू पूंछते हुए कलीन पर उसके कदमों में बैठ गई और उसने अपना सर उसकी बाईं रान पर रख दिया। तुम बहुत बुरे हो सलार, बहुत ज्यादा बुरे। पता है मुझे। उसके शिकवे पर आंखें खोले बगैर उसने फौरन तायद की थी। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इस वीडियो में आप मनिश्क मंजाइम बस साईं का दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे। पहले हिस्से का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अनायतुल्लाह साहब की रिटायरमेंट को अभी कुछ ही साल हुए थे कि असजद साहब ने भी रिटायरमेंट ले ली और अपने एक निहायत ही करीबी दोस्त के मशवरे पर आला क्वालिटी के कपड़े की तैयारी के लिए छोटी सी कंपनी बना ली। इन्हीं दिनों मिसिज रहीम की उनके ससुराल वालों से सुलह हो गई तो वो अरीबा को लेकर वहीं अपने घर शिफ्ट हो गई। ताहम सलार इस पर भी कितने ही दिन तक बेहद अपसेट रहा था। वक्त यूं ही गुजर रहा था कि एक रोज अचानक अरीबा के वालिद की डेथ हो गई। उन दिनों उनके दुदियाल वालों ने उनकी माँ का जीना हराम कर दिया था, क्योंकि वो खालस उनके वालिद की पसंद थी। चंद दिन मजीद गुजरे तो उन लोगों ने बिना उनकी इद्दत की परवाह किए उन्हें अरीबा के साथ धक्के देकर खुद ही उनके घर से निकाल दिया, ये कहकर कि जिसके साथ वो इस घर में आई थी जब वही नहीं रहा तो उसके घर पर भी उसका कोई हक नहीं। अरीबा का भाई उन दिनों तालीम के सिलसिले में मुल्क से बाहर था और उसे रहीम साहब की डेथ पर भी कोशिश के बावजूद टिकट नहीं मिल सका था। ऐसे में एक मरतबा फिर वो मैके आकर आबाद हो गई। सलार की गोया लॉटरी लग गई थी। वही दिन रात अरीबा को तंग करना, उस पे रोब जमाना, अपना हक जताना और मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाब दिखाना। असजी शहराजी ने बहन को मुकम्मल सपोर्ट करते हुए उनकी तरफ से अरीबा के दुदियाल वालों पर जायदाद का केस कर दिया। बादजा उनकी अनथक मेहनत रंग लाई और अदालत की तरफ से अरीबा के वालिद का जाती घर उन्हें वापस मिल गया। अजीज शराजी ने सारे घर को नए सिरे से तामीर करवा के वो घर लॉक कर दिया कि अभी मिसिज रहीम की इद्दत मुकम्मल नहीं हुई थी। ताहम जैसे ही उनकी इद्दत मुकम्मल हुई वो अरीबा को लेकर अपने घर में शिफ्ट हो गई। सलार उनकी इस फैसले पर खुश नहीं था। ताहम वो रोजाना काली से वापस आकर मिसिज रहीम के घर चला जाता। मिसिज रहीम अरीबा से उनके लगाव को समझती थी, लिहाजा उन्हें उनकी रोज आमद पर कभी एतराज ना हुआ। यूं ही दिन गुजरते रहे और सलार यूनिवर्सिटी से भी फ्री हो गया। तालीम का सिलसिला मुकम्मल करते ही उसने पापा की फर्म को ज्वाइन कर लिया था, जो अब मुख्तर से अरसे में ही मार्केट में अपनी अलहदा पहचान बना चुकी थी। सलार को एक तरह से जमा जमाया बिजनेस मिला था, जिसमें असजद साहब की मदद के साथ साथ अनायतुल्लाह साहब भी उसकी मदद करते थे और उसकी हौसला अफजाई भी होती रहती थी। वो चूंकि होश संभालते ही अपने ग्रैंड पा से बेहद क्लोज रहा था तो अब मिसिज रहीम के चले जाने के बाद फिर से उनके करीब आ गया। अरीबा उन दिनों नई नई यूनिवर्सिटी में दाखिल हुई थी, ताहम उसे बिजनेस लाइन में आने का बेहद जुनून था।
اور اس بات کا اظہار جب اس نے سلار سے کیا تو اس نے شروع میں اس کی مخالفت کی، تاہم بعد میں اپنے پاپا اور دادا کی خصوصی سفارش پر اسے یونیورسٹی ٹائم کے بعد اپنا آفس جوائن کرنے کی اجازت دے دی۔ اسے سلار کا آفس جوائن کیے ابھی کچھ ہی ہفتے ہوئے تھے کہ ایک روز اسجد شیرازی، جو اریبہ سے بے حد محبت کرتے تھے اور بزنس لائن میں اس کی بے حد حوصلہ افزائی کرتے تھے، اچانک ہارٹ اٹیک کا شکار ہو کر دار فانی سے کوچ کر گئے۔ سلار کے ساتھ ساتھ یہ اریبہ اور مسز رحیم کے لیے بھی بہت بڑا صدمہ تھا۔ خود عنایت اللہ صاحب بھی جیسے ٹوٹ کر رہ گئے تھے، مگر سلار کا دکھ سب سے بڑا تھا۔ ماں کی محبت کے بعد باپ کی شفقت بھی اس سے چھن گئی تھی، مگر وہ ٹوٹ کر نہیں بکھرا۔ اپنے تمام آنسو سے اپنے کمرے کی تنہائیوں میں بہائے تھے۔ صرف ایک بار وہ بے خود ہوا تھا اور اریبہ کے تسلی دینے پر اس کے گلے لگ کر رویا تھا۔ اسے اس کا وہ رونا ابھی تک یاد تھا۔ وقت گزرتا رہا اور سلار نے گرینڈ پا کے اصرار پر دوبارہ آفس جوائن کر لیا۔ اس دوران اریبہ اس کے ساتھ ساتھ تھی اور بے حد محنت اور لگن سے اپنا کام سیکھ رہی تھی۔ سلار کو اس کا روز آفسانہ اور رنگ رنگ کے مردوں کی زینت بننا کسی طور گوارا نہیں تھا، مگر اریبہ یہ بات نہیں سمجھتی تھی۔ انہی دنوں اریبہ کے فائنل ٹرم کے ایگزام قریب آئے تو سلار نے اپنے لیے ایک نہایت ہی خوبصورت طرح دار لڑکی بطور پرسنل سیکرٹری اپوائنٹ کر لی۔ اریبہ کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ بے حد غصے کی حالت میں اس کے گھر چلی آئی، کیونکہ آج کل اس کے امتحانات چل رہے تھے، جس کی وجہ سے وہ آفس نہیں جا پا رہی تھی۔ گھر پر گرینڈ پا نے اس کا استقبال کیا تھا، جو پودوں کو پانی دینے کے ساتھ ساتھ ان کی کانٹ چھانٹ کر رہے تھے۔ وہ کچھ دیر ان کے پاس بیٹھی ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی، پھر تھوڑی ہی دیر میں جب ان کے ایک دوست ان سے ملنے چلے آئے تو وہ اٹھ کر اندر سلار کے کمرے کی جانب چلی آئی، جو ابھی ابھی شاور لے کر نکلا تھا۔ اریبہ کو دیکھ کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ زہے نصیب، آج لوگ خود چل کر ہمارے غریب خانے تک آ گئے۔ شٹ اپ، اور یہ بتاؤ، کیا تم نے کسی لڑکی کو بطور پرسنل سیکرٹری اپوائنٹ کیا ہے؟ سلار کی مسکراہٹ بھی اس وقت اسے سخت زہر لگ رہی تھی، مگر اس نے نوٹس نہیں لیا۔ آتے ہی گولہ باری شروع۔ خیر ہے نا؟ کہیں مرچیں چبا کر تو نہیں آئی؟ وہ ابھی بھی غیر سنجیدہ تھا۔ اریبہ کو مزید تپ چڑھ گئی۔ جو پوچھا ہے اس کا جواب دو، وہ چلائی تھی۔ سلار کو بھی سنجیدہ ہونا پڑا۔ اچھا اوکے، اتنا تپی ہوئی کیوں ہو؟ بیٹھو آرام سے، پھر بتاتا ہوں۔ وہ اس کے قریب آیا تھا۔ اریبہ نے تنفر سے اس کا بڑا ہوا ہاتھ چھٹک دیا۔ ہاں، میں نے ایک لڑکی کو بطور پرسنل سیکرٹری اپوائنٹ کیا ہے، بیچاری غریب اور ضرورت مند تھی تو تم نے آسرا دے دیا۔ سارے ملک کے غریبوں اور ضرورت مندوں کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے نا تم نے۔ کوئی مرد غریب نہیں ملا جسے سیکرٹری رکھ لیتے۔ اس کی بات کاٹتے ہوئے وہ پھر چلائی تھی۔ سلار لاپرواہی سے مسکرا دیا۔ جب میں بطور سیکرٹری تمہارے ساتھ کام کر رہی ہوں تو تمہیں کیا ضرورت ہے کسی ایری غیری نتھو خیری کو اپوائنٹ کرنے کی؟ فوراً ایکسکیوز کرو اس سے۔ پاگل ہو گئی ہو؟ دماغ چل گیا ہے تمہارا؟ خود کو اس کے ساتھ کمپیئر مت کرو۔ اور ویسے بھی یہ تمہارا ہیڈک نہیں ہے کہ میں کس کو رکھتا ہوں، کیوں رکھتا ہوں۔ میرا بزنس ہے اور مجھے پتا ہے کہ اسے کیسے آگے لے کر جانا ہے۔ اچھا، یعنی تم کہنا چاہتے ہو کہ میرا ساتھ تمہارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا؟ اسے دکھ ہوا تھا، شدید دکھ، مگر سلار اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ وہ اب آئینے کے سامنے کھڑا اپنے بال سنوار رہا تھا۔ یہ میں نے کب کہا؟ میں تو صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ تم بزنس لائن سے دور رہو۔ تمہیں اس دنیا کے اتار چڑھاؤ کا نہیں پتا۔ شوق اپنی جگہ، مگر تجربہ اور مہارت کی اپنی الگ اہمیت ہوتی ہے۔ جس لڑکی کو میں نے اپوائنٹ کیا ہے اسے بزنس کی دنیا کے سارے داؤ پیچ آتے ہیں۔ میری کمپنی کو وہ اپنی ذہانت اور محنت سے کہاں پہنچا سکتی ہے۔ تم ابھی ملی ہی کہاں ہو اس سے؟ جانے کس لڑکی کو اپوائنٹ کیا تھا اس نے کہ جس کی تعریف میں وہ یوں رتب الاسان ہو رہا تھا۔ اریبہ کے اندر چند لمحوں میں جیسے بہت کچھ ٹوٹا تھا۔ اٹس اوکے، اگر وہ اتنی ہی قابل ہے تو پھر میری کیا ضرورت ہے تمہیں؟ اسی سے فائدہ اٹھاؤ۔ تو اٹھا ہی رہا ہوں، تمہیں اتنی جلسی کیوں ہو رہی ہے؟ اس کے آنسو پینے پر وہ پھر لاپرواہی سے مسکرایا تھا، جیسے اس کے ہرٹ ہونے سے اسے کوئی فرق ہی نہ پڑتا ہو۔ اریبہ کا دل بجھ کر رہ گیا۔ مجھے کوئی جیلسی نہیں ہو رہی، نہ ہی مجھے اس بات سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو کیا نہیں۔ میں بس اتنی سی ریکویسٹ کروں گی کہ آج کے بعد مجھ پر حکم جمانے کے خواب دیکھنا چھوڑ دینا، کیونکہ میں تمہاری رعایا نہیں ہوں، سمجھے؟ قطعی بیگانے لہجے میں کہتی وہ اسے حیران کر گئی تھی، اور پھر یہیں سے ان دونوں کے بیچ فاصلوں کی دیوار اٹھنا شروع ہو گئی۔ اریبہ اس روز گھر آ کر بہت روئی تھی۔ پورے 3 دن کمرہ بند کیے روتی رہی، مگر سلار نے اپنی سیکرٹری کو فارغ نہیں کیا، الٹا اس نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا کہ کچھ دن نخرہ کر کے خود ہی مان جائے گی۔ تاہم ایسا نہیں ہوا تھا۔ کبھی بارش برستی ہے تو مجھ کو یاد آتا ہے وہ اکثر مجھ سے کہتا تھا، محبت ایک بارش ہے
سبھی پر جو برستی ہے، مگر پھر بھی نہیں ہوتی یہ سب کے واسطے یکساں۔ کسی کے واسطے راحت، کسی کے واسطے زحمت۔ میں اکثر سوچتی ہوں اب وہ مجھ سے ٹھیک کہتا تھا، محبت ایک بارش ہے، سبھی پر جو برستی ہے، کبھی مجھ پر بھی برسی تھی، مگر میرے لیے بارش کبھی نہ بن سکی راحت۔ یہ راحت کیوں نہیں بنتی؟ کبھی میں خود سے پوچھوں تو یہ دل دیتا دہائی ہے، بھلا کچے مکانوں کو بھی بارش راس آئی ہے۔ وہ گہری نیند سے جاگی تھی اور وجہ باہر دروازے پر ہونے والی دستک تھی۔ کھڑکی کے اس پار باہر روڈ پر تیز بارش ہو رہی تھی۔ وہ ریشمی بال سمیٹتی جلدی سے اٹھی اور دروازے پر چلی آئی۔ السلام علیکم۔ اس کے دروازہ کھولتے ہی کوریئر والے نے سلامتی بھیجی تھی۔ وعلیکم السلام، جی فرمائیے۔ میڈم یہ پھول آپ کے لیے، یہاں سائن کر دیجیے پلیز۔ کوریئر سروس کے نمائندے نے کی اطلاع پر وہ سوچ میں ڈوب گئی کہ اتنی صبح پھول کون بھیج سکتا ہے۔ پھر اچانک اس کے ذہن میں کلک ہوا کہ آج تو اس کی سالگرہ کا دن ہے، اور یہ خیال آتے ہی بے ساختہ اس کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ آج کے دن اتنی صبح پھول بھیجنے والا بے شک سلار کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ جلدی جلدی سائن کر کے دروازہ بند کرتی وہ پھول کمرے میں ہی لے آئی تھی۔ دل تھا کہ خوشی سے دھڑکتا جا رہا تھا۔ کپ کپاتی انگلیوں سے پھولوں کو بوسہ دے کر ان کی معطر خوشبو اپنے اندر اتارنے کے بعد اس نے جلدی سے کارڈ کھولا تھا، مگر کارڈ اور پھول سلار کی طرف سے نہیں تھے۔ اس کے یقین کو شاروز افندی کا نام کارڈ پر پڑھ کر شدید دھچکا لگا تھا۔ یہ پہلی سالگرہ تھی اس کی جو اسے سب سے پہلے سلار افندی نے وش نہیں کی تھی۔ وہ روئی تھی اور جی بھر کر روئی تھی۔ رات گئے تک لاشعوری طور پر اسے سلار کی کال یا آمد کا انتظار رہا تھا، مگر رات گئے تک نہ تو اس نے کال کی نہ ہی وہ خود آیا۔ اپنی ضد اور غصہ اسے اریبہ کی زندگی کے اتنے بڑے دن سے بھی پیارا تھا۔ عنایت اللہ صاحب اور مسز رحیم نے ضرور اپنے طور پر اسے خوش کرنے کی کوشش کی، مگر وہ چاہنے کے باوجود اندر سے خوش نہ ہو سکی تھی۔ اگلے روز آفس جانے پر اسے پتا چلا کہ سلار شیرازی نے اتنا بڑا کانٹریکٹ ہارنے کے باوجود اپنی سیکٹری کی اعزاز میں اس کی سالگرہ پر ایک شاندار پارٹی رکھی تھی، جس میں صرف آفس کے لوگ ہی مدعو تھے۔ اریبہ نے اپنی بیسٹ فرینڈ سے بظاہر سرسی لہجے میں آئی ڈونٹ کیئر کہہ کر اس بات کو اپنی طرف سے ختم کر دیا تھا، مگر اپنے روم میں آ کر وہ پھر بے تحاشا روئی تھی۔ کیا اتنی ہی غیر اہم تھی وہ اس کے لیے کہ وہ اسے اگنور کر کے اپنی سیکٹری کو خوشیاں بانٹتا پھرتا؟ شاروز کے علم میں یہ بات آئی تھی اور وہ ہنسا تھا۔ اگلے روز اس کے اور سلار کے مشترکہ دوست احمد حسن کی طرف سے پارٹی تھی، جو اس نے اپنا پہلا بیٹا ہونے کی خوشی میں دی تھی۔ اریبہ جانتی تھی کہ سلار اس کی پارٹی میں آئے گا، لہٰذا جب شاروز نے اسے اس پارٹی کے انویسٹیگیشن کا بتایا تو اس نے فوراً معذرت کر لی۔ نہیں سر، سوری، میں نہیں جا سکوں گی۔ وہ اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وجہ؟ کوئی وجہ نہیں، بس گھر سے پرمیشن نہیں ملے گی۔ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، اجازت میں خود لے لوں گا، مگر آپ کو اس پارٹی میں میرے ساتھ چلنا ہے، اوکے؟ شاروز بھی انتہائی درجے کا ضدی تھا۔ وہ بے بسی سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ سلار کی وجہ سے انکار کر رہی ہو نا؟ فوراً ہی وہ اس کا دوست بھی بن جاتا تھا۔ اریبہ اس کے اس قدر درست قیاس پر حیران رہ گئی۔ نہیں سر، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو پھر چلو نا یار، پلیز صوفیہ یہاں ہوتی تو میں اسے لے جاتا، اب وہ نہیں ہے تو تمہیں ساتھ چلنا پڑے گا۔ وہ حتمی فیصلہ کر چکا تھا۔ اریبہ نے گہری سانس بھرتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ دل کے قطعی نہ چاہنے کے باوجود جس وقت وہ شاروز کے ساتھ اس کے دوست کی طرف سے پارٹی کی تقریب میں پہنچی تو تقریباً سبھی مہمان آ چکے تھے۔ ہلکی ہلکی بڑی ہوئی شیو کے ساتھ سلار شیرازی بھی وہی موجود تھا۔ شاروز کے ساتھ اریبہ پر نگاہ پڑتے ہی اس کی کشادہ پیشانی پر پھر شکنیں پڑ گئی تھی، مگر اریبہ نے پرواہ نہیں کی۔ اس کا دل اس کی طرف سے اچھا خاصا بھرا ہوا تھا۔ احمد حسن اور اس کی فیملی اریبہ کی ذہانت اور حسن کی تعریف کر رہے تھے۔ جب وہ انکساری سے ان کا شکریہ ادا کرتی ان کے بیچ سے نکل آئی تھی، کیونکہ سلار کا چہرہ جیسے آگ بنا ہوا تھا۔ اس وقت وہ ابھی سائڈ پر آ کر بیٹھی ہی تھی جب وہ اس کے قریب چلا آیا۔ بس یہی اوقات اور مقام تھا نا تمہارا، لوگوں کی نظروں میں رہنا اور محفلوں کی زینت بننا۔ بہت واہ مطلوب ہے نا تمہیں اپنی۔ انگارے چباتا وہ جیسے اسے سالم نگل لینے کے در پہ تھا۔ اریبہ کے سر پر لگی، پاؤں پر بجھی۔ جسٹ شٹ اپ سلار، اپنی حد میں رہو۔ اپنی حد میں ہی ہوں، حد سے باہر ہوتا تو ہاتھ پاؤں توڑ کر رکھ دیتا تمہارے۔ وہ اس سے اتنا خفا کیوں تھا وہ سمجھ سکتی تھی، مگر جان کر بھی انجان بننے والا معاملہ تھا۔ اسی پل شاروز ان کی طرف چلا آیا۔ ارے اریبہ، تم یہاں بیٹھی ہو اور میں وہاں بھابھی سے پوچھ رہا تھا تمہارا۔ چلو کھانا لگ گیا ہے، کھاتے ہیں۔
اس کے بعد پھر راگ رنگ کی محفل بھی ہونی ہے۔ انتہائی خوشگوار موڈ میں سلار کی موجودگی کی پرواہ کیے وہ کہہ رہا تھا، اور سلار کا بس نہ چلتا تھا کہ اس کا گریبان پکڑ کر اسے جان سے مار ڈالے۔ اریبہ اس کے حکم پر فوراً سر ہلاتی کھڑی ہوئی تھی، جس پر وہ جل کر راکھ ہوتا فوراً احمد حسن کی طرف بڑھایا تھا۔ احمد، میں ذرا آفس جا رہا ہوں یار، ابھی کال آئی ہے، مجھے ایمرجنسی پہنچنا ہے۔ اپنے تاثرات چھپانا بہت اچھی طرح سے آتا تھا اسے، تاہم شاروز پھر بھی مسکرایا تھا، جبکہ اریبہ کو لگا جیسے ایک دم سے ہی ساری محفل کا حسن مان پڑ گیا ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد کھانے کے چند لقمے زہر مار کر کے وہ بھی سردرد کا بہانہ بناتی وہاں سے چلی آئی تھی، تھکے ٹوٹے وجود کے ساتھ۔ جس وقت وہ گرینڈ پا اور مسز رحیم کو خدا حافظ کہہ کر اپنے کمرے میں آئی، اسے لگا اس کے وجود کا ایک ایک عضو زخمی ہو۔ یہ کیا ہو رہا تھا ان دونوں کے بیچ، اور کیوں ہو رہا تھا؟ جتنا اس سوال پر سوچتی تھی الجھتی جاتی تھی۔ اریبہ کو امید ہی نہیں، یقین بھی تھا کہ سلار ضرور اس کی خفگی کو محسوس کر کے اپنی سیکرٹری کو بھگا دے گا اور اس سے ایکسکیوز کرے گا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا تھا۔ اریبہ کی شکوے کے بعد وہ یوں لاتعلق ہو گیا تھا جیسے اس کا اریبہ سے کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ اس کے اسی رویے کی وجہ سے اس نے ہارٹ ہو کر شاروز کی کمپنی کو جوائن کیا تھا۔ وہ اسے کچھ کر کے دکھانا چاہتی تھی، اس کی نظر میں اپنی اہمیت واضح کرنے چاہتی تھی، مگر اس کی اس کوشش میں بھی وہ اس سے مزید دور ہوتا جا رہا تھا۔ اور اب جب کہ اس کے بھائی نے باہر ہی شادی کر کے ان دونوں ماں بیٹی سے اپنا تعلق ہی توڑ لیا تھا، تو اس کے لیے، اس کی ماما کے لیے اپنا بھرم رکھنا اور بھی دشوار ہو گیا۔ گرینڈ پا اور سلار کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ اپنا بھرم رکھنے کے چکر میں وہ دونوں ماں بیٹی کس عذاب کے عالم سے گزر رہی تھی۔ یہ جاب اب اس کا شوق نہیں مجبوری بن گئی تھی، کیونکہ اس کے بھائی نے صاف کہہ دیا تھا کہ اس کی ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں، لہٰذا اب وہ مزید پیسے نہیں بھجوا سکے گا۔ شرم اور ذلت کی بات تھی، لہٰذا مسز رحیم نے اپنے والد اور بھتیجے سے چھپا لی۔ ادھر سلار کا رویہ ہی تھا جس کی وجہ سے اریبہ ضد کر کے اپنی ماں کو مجبور کر کے اپنی قسم دے کر شرازی ہاؤس سے نکال لائی تھی، اور اب اتنے دن کے بعد انہیں اس گھر میں رہنا نصیب ہوا تھا جس کے پاپا اپنی زندگی میں ہی اس کے نام کر گئے تھے۔ مگر تنہائی کے احساس نے مسز رحیم کو کبھی اس گھر میں رہائش اختیار کرنے کے بارے میں نہیں سوچنے دیا تھا۔ اس نے سلار گرینڈ پا کو لینے کے لیے شام میں اریبہ کے گھر آیا تو اریبہ وہیں ان کے پاس بیٹھی بہت دلچسپی سے ان سے گزرے ہوئے وقتوں کے قصے سن رہی تھی۔ وہ دبے پاؤں چلتا ان کے سر پر آ کھڑا ہوا۔ السلام علیکم، چہرے پر 12 بجائے اس نے سب کو مشترکہ سلام کیا تھا۔ مسز رحیم فوراً اس کا منہ چومنے کو اٹھ کھڑی ہوئی۔ ماشاء اللہ، کتنی لمبی عمر ہے میرے بیٹے کی، ابھی میں تمہیں ہی یاد کر رہی تھی۔ کیوں، خیریت؟ سرسی سی ایک نظر اس پر اور گرینڈ پا پر ڈال کر وہ ان کے پہلو میں ٹک گیا تھا۔ ہاں خیریت ہی ہے، اتنے دن سے چکر نہیں لگایا تم نے۔ بس پپو بہت مصروف تھا، آج بھی نیند کی قربانی دے کر ادھر آیا ہوں۔ چلو مہربانی تمہاری، میں اور بابا سوچ رہے تھے کہ اب تمہاری شادی کر دینی چاہیے تاکہ بہو گھر میں آئے تو تمہاری ذمہ داریاں بھی کم ہو جائیں اور تنہائی کا احساس بھی نہ رہے۔ کوئی لڑکی نظر میں ہے تو بتا دو، نہیں تو پھر ہماری پسند کو قبول کرنا ہوگا، چاہے جیسی بھی ہو۔ اس کے لہجے کی بیزاری کو محسوس کیے بغیر وہ مسکرا رہی تھی۔ اریبہ اپنی سادہ لو ماں کو دیکھ کر رہ گئی۔ ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے پپو، جب ہوگی تو آپ کو بتا دوں گا، فی الحال مجھے جلدی ہے، سوری زیادہ دیر رک نہیں سکوں گا۔ گرینڈ پا کی طبیعت اب ٹھیک ہے نا؟ تو چلیے پھر گرینڈ پا، میں بہت تنہائی محسوس کر رہا ہوں آپ کے بغیر۔ بیگانگی کی انتہا کو چھوتا وہ مسز رحیم کے ساتھ ساتھ گرینڈ پا کو بھی حیران کر رہا تھا۔ جب وہ بولے، سلار تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ جی، مجھے کیا ہونا ہے؟ پھر کسی مسکان لبوں پر پھیلاتے ہوئے اس نے ہاتھ ڈریس پینٹ کی پاکٹ میں گھسائے تھے۔ اتنا رف سا حلیہ ہو رہا ہے تمہارا، اپنا خیال کیوں نہیں رکھتے؟ اس بار مسز رحیم نے پھر محبت جتائی تھی، مگر اس نے پھر انہیں مایوس کیا تھا۔ رکھتا تو ہوں پھپھو، اور کیسے رکھتے ہیں، لیکن تمہیں دیکھ کر تو نہیں لگتا کہ تم اپنا خیال رکھتے ہو۔ وہ اکڑ رہا تھا اور مسز رحیم بھتیجے کی محبت میں بچھی جا رہی تھی۔ اریبہ سے مزید برداشت نہ ہوا تو وہ گرینڈ پا سے گلے ملنے کے بعد انہیں پیار کر کے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ سلار اس کی حرکت پر بھی لب بھیج کر رہ گیا تھا۔ اس روز گرینڈ پا نے بطور خاص فون کر کے اریبہ کو بلایا تھا۔ سنڈے کی چھٹی کے باعث وہ صبح ہی مسز رحیم کو بتا کر گرینڈ پا کی طرف آ گئی تھی، جو لان میں بیٹھے شاید اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ السلام علیکم، آ گئی میری بیٹی؟ جی آ گئی، آپ بلائیں اور ہم نہ آئیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ گھاس پر ہی آلتی پالتی مار کر بیٹھتے ہوئے اس نے اپنے بازو گرینڈ پا کی گود میں رکھ دیے۔ یہ بھی اس کا لاڈ جتانے کا ایک انداز تھا۔ عنایت صاحب اس کی اس محبت پر خوش ہوئے تھے۔ جیتی رہ میری بچی، اللہ نصیب اچھا کرے، آمین۔ فرمائیے کیسے یاد کیا آج؟ اس کا موڈ قدرے خوشگوار تھا جب وہ بولے، اتنے دن ہو گئے یہاں آئے ہوئے، تیری آواز نہیں سنی تو دل اداس ہو رہا تھا۔ کتنی بار سلار سے کہا کہ تیرا نمبر ملا دے، مگر وہ سنتا ہی نہیں، جانے کیا ہو گیا ہے اسے، اسی کے لیے بلوایا تھا آج تمہیں یہاں۔
सच सच बताओ बेटी, क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? क्यों एक दूसरे का नाम सुनते ही भागते हो तुम दोनों में तो इतना प्यार था। ग्रैंडपा सब जानते हुए भी अनजान बने बैठे थे। तभी वो बोली थी, मैंने आपको और मम्मा को बताया था ना ग्रैंडपा, कैसे मेरी इंसल्ट करके उसने एक पराई लड़की को मुझ पर फौकियत दी। ना सिर्फ ये बल्कि अपना कसूर होने के बावजूद मुंह भी खुद ही भुला लिया मुझसे। और फिर जब मैंने उसकी खफकी का कोई नोटिस ना लेते हुए एक दूसरी जगह जॉब कर ली तो मसूफ से ये भी बर्दाश्त नहीं हुआ। वो मुझे कुछ देख ही नहीं सकता ग्रैंडपा। मेरी सलाहियतें, मेरी जहानत, मेरी कारकर्दगी उसे अपने मुंह पर तमाचे की तरह लगती है। वो पढ़ा लिखा जाहिल है। उसकी ख्वाहिश है मैं घर की चारदीवारी में घुट घुट कर मर जाऊं। अब तक जितना गुबार सलार के लिए उसके दिल में जमा था सब निकाल फेंका उसने। ग्रैंडपा उसकी बात सुनकर मुस्कुराए थे। वो पगला है बेटी, मगर कम बेवकूफ तुम भी नहीं। तुम जानती हो ना कि मुख्तलिफ लोगों का मोहब्बत करने का अंदाज मुख्तलिफ होता है। सलार इस सिलसिले में बिल्कुल तुम्हारी नानी माँ पर गया है। उस बिश्तन को भी गवारा नहीं होता था कि मेरी निगाह उसके सिवा किसी दूसरी औरत की तरफ उठे। जरा घर वापसी में ताखीर हो जाती तो वो आड़े हाथों लेती थी मुझे। मैं उसकी खफगी से मर्द होकर भी डरता था, मगर उससे नहीं, उसकी मोहब्बत की शिद्दत से डरता था। पता है बेटी, कि जो ऐसे शिद्दत पसंद लोग होते हैं ना, बड़ी ही खालिस मोहब्बत होती है इनकी। और बहुत ही खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनको ये मोहब्बत नसीब होती है। खोई खोई सी लहजे में कहते हुए ग्रैंडपा उसे किसी और ही दुनिया में पहुंचे महसूस हो रहे थे। आप हमेशा उसकी साइड लेते हैं ग्रैंडपा, इसीलिए वो मनमानी करता है। कभी उसे भी समझाया करे ना कि दूसरों को हर्ट ना करे। ठीक है, समझा दूंगा। अभी वो नहीं है तो जरा एक नजर उसके कमरे पर डाल आओ। बहुत बेतरतीब हो रहा है। मुलाजमों को घुसने नहीं देता और खुद सफाई की तौफीक नहीं उसे। वो उठकर अपने दोस्त की तरफ जा रहे थे, तभी उसे हदायत की तो वो उनके हुक्म पर इस बात में सर हिलाती सलार के कमरे की तरफ चली आई, जिसका हाल वाकई उस वक्त खासा अबतर हो रहा था। शदीद थकन के बावजूद एक लंबे अरसे के बाद उसने अपने महबूब के कमरे की सफाई दिल लगाकर की थी। ग्रैंडपा ने सही कहा था। वो अपने लिए हद से ज्यादा लापरवाह हो चुका था। न किताबों की अलमारी का कोई हाल था, न कपड़ों की अलमारी का। बिस्तर की चादर अलग गंदी हो रही थी। इस्तेमालशुदा कपड़ों का ढेर लगा था और कहीं की चीजें कहीं मिल रही थी। वो सफाई में लगी तो फिर उसे अपनी थकन और भूख का भी एहसास ना रहा। सलार ने ऑफिस से वापसी के बाद गाड़ी गैराज में पार्क की तो चौकीदार की मार्फत उसे ग्रैंडपा के अपने किसी दोस्त की तरफ जाने की इत्तला मिली। वो पहले किचन में आया, फ्रिज से ठंडे पानी की बोतल निकालकर पानी पिया, फिर कोट उतार कर वही हॉल कमरे के सोफे पर फेंका। पैंट से बेल्ट निकालकर उसी सोफे पर फेंक दिया। फिर वहीं बैठकर पांव, जूते और जुराबों की कैद से आजाद किए। और अब भी वो शर्ट के बटन खोल रहा था कि उसे ऊपर अपने कमरे में हल्की सी खटपट की आवाज सुनाई दी। तभी हैरान होता उस आवाज की जानिब बढ़ा था, और फिर जैसे ही उसने अपने कदम कमरे की दहलीज पर रखे, अरीबा को अपने वार्डरोब के सामने खड़े देखकर वहीं रुक गया। वो उसके इस्तेमालशुदा कपड़े अलहदा किए साफ कपड़ों को प्रेस करने के बाद अब हैंग कर रही थी। जगमगाता कमरा एक पल में उसे जता गया कि उसे किसी औरत के हुनरमंद हाथ लगे हैं। अरीबा को उसकी आमद का एहसास नहीं हो सका था, ताहम वो जरूर गुस्से होते हुए उसकी तरफ बढ़ा था। तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रही हो? मोअज़्ज़ज़ प्यारे नाज़रीन, मन इश्क बन जाएं बस साईं का दूसरा हिस्सा आपने पढ़ा। इंशाल्लाह इसका तीसरा और आखिरी हिस्सा भी बहुत जल्द इसी चैनल पर पेश किया जाएगा। अगर आपने अभी तक इसका पहला हिस्सा नहीं पढ़ा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, फौरी पढ़ लीजिए। इसके साथ अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी कर लीजिए, ताकि इस नावल का बकिया हिस्सा और दीगर नावल फौरी आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।